دنیا میں ہوگا دنیا باقی ہے، اور جب ایمان والا نہیں ہوگا تو دنیا میں ختم کر دیں گے. تو اللہ ان کو سب کچھ دیں گے اور اللہ دنیا میں خیر کے پھیلانے کا ان سے کام لیں گے جب ان میں دو چیزیں پیدا ہو جائے گی، اللہ پیدا ہو جائے، آخرت میں پیدا ہو جائے. اس لیے میرے دوستو، تلاش کرنے سے آپ کو کوئی بھی دنیا کا طالب نہیں ملے گا. سارے آخرت کے طالب تھے اور اللہ کی رضا کے طالب تھے کہ ہماری آخرت بننا چاہیے اور ہمارے اللہ ہم سے راضی ہونا چاہیے. 100% مسلمان اپنے آپ کو دین کا ذمہ دار سمجھتے تھے کہ جس طرح باپ ہوں بچوں کی ذمہ داری ہے، مسلمان و اسلام کی ذمہ داری میرے اوپر ہے. دنیا کے لیے جتنی جان مال کا تقاضا ہے خوشی خوشی لگاتا ہوں، دین کے لیے بھی خوشی خوشی اتنی جان مال لگاؤں گا. یہ ماحول بنا مدینہ منورہ کا اور حجاز کا. جب یہ دو چیزیں بن گئی تو میرے دوستو آپ دیکھو کہ صدیوں میں جو نقصان ہوا تھا اس کی تلافی سالوں میں ہو گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں 650 سال کا زمانہ ہے جس میں کوئی نبی نہیں آئے. انسانوں میں جہالت آخری درجے کی، گمراہی آخری درجے کی. اس کے نتیجے میں زندگی کی ہر چول اپنی جگہ سے ہلی ہوئی تھی. اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کو صرف 23 سال لگے، اور ان 23 سال میں مجمع اور ماحول بنانے کے لیے یہ 4 اعمال نبوت میں آپ نے امت کو مشغول فرمایا. اور ان اعمال نبوت میں لگنے کے لیے محنت کے 2 میدان تجویز فرمائے، ایک نقل و حرکت کا اور ایک مقامی محنت کا. اس کے نتیجے میں میرے دوستو 650 سال کی جہالت 23 سال میں ختم ہو گئی. ہدایت کا مقام زندہ ہو گیا. روزی روٹی کا مسئلہ ان کا حل ہو گیا. کن حالات میں کام شروع ہوا؟ میں نے آپ کو بتایا کیا تنگی کے حالات میں ہوا. اللہ نے وہ ساری تنگی ختم فرما دیا. مدینہ منورہ میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں سارے زکوٰۃ کے دینے والے تھے، کوئی بھی زکوٰۃ کا لینے والا نہیں تھا. جہاں گھر گھر میں دشمنیاں تھی وہاں پوری دنیا میں امن و امان کی وہ فضا قائم ہوئی کہ ایک لڑکی صنع یمن سے چل کر مکہ مدینہ آتی ہے، نہ اس کو اپنے زیورات کے چوری ہونے کا خوف ہے، نہ اپنے عصمت کے لوٹنے کا خوف ہے. ایک آدمی عراق سے مکہ مدینہ آیا، اس کو پوچھا گیا کہ لوگوں کو کیسا پایا؟ فرمایا کأنہم من اب و ام واحد، میں نے ایسے پایا جیسے ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے. کسی جگہ اجنبیت نہیں ہے، کسی جگہ مجھے اوپراہٹ نہیں محسوس ہوئی. ہر جگہ مجھے ایسا لگا کہ میں اپنے گھر سے نکلا ہوں، دوسرے گھر میں داخل ہوا ہوں. اس لیے میرے دوستو اتنا بڑا کام جو ہوا وہ 23 سال میں ہوا، اور یہ 23 سال میں اعمال نبوت کی اندر میں مشغولی کی وجہ سے ہوا. اور ان اعمال نبوت کے لیے امت کے لیے 2 میدان تجویز کیے گئے، ایک نقل و حرکت کا، ایک مقامی محنت کا. اس لیے میرے دوستو ایک بڑا کام ہے جو اللہ نے ہمارے زمانے میں چلایا ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں اس کام کو کار نبوت یقین کرتا ہوں. میں اس کام کو نبوت والا کام سمجھ کر کر رہا ہوں. جب ان سے پوچھا گیا آپ اس سے کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا اس سے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کام کو کرتے کرتے امت وہاں تک پہنچے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے تھے، کہ مجمع کام کا بن جائے. کام کا بنے گا 2 چیزوں سے، ایک پورا دین حقیقت کے ساتھ آ جائے، محنت کی وہ شکل زندگیوں میں قائم ہو جائے جو اللہ کی پسندیدہ ہے، تو مجمع کام کا بن جائے گا. اس لیے فرمایا کہ میں وہ چاہتا ہوں. اور آپ کے زمانے میں جو ماحول بنا وہ ماحول دنیا میں بن جائے. آج پوری دنیا کو اس وقت میں ان 2 چیزوں کی ضرورت ہے. ایک مجمع کی ضرورت ہے جو دنیا کے سامنے حق کو پیش کر سکے، یہ اسلام ہے اور یہ مسلمان ہیں. اور دنیا کے سامنے ماحول پیش کیا جائے کہ یہ ماحول ہے، اگر اسلام کو سمجھنا ہے تو اس ماحول میں 2 ہفتہ آپ گزار لو، اسلام آپ کو، دین آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اس لیے اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت یہ 2 چیزیں ہیں. اس لیے میرے دوستو یہ دونوں کے لیے اللہ نے ایک بڑا کام عطا فرمایا ہے، جس کو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں اس کو کار نبوت یقین کرتا ہوں. ایک مرتبہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ بیٹا یوسف، یہ تو قطب بنانے کا کام ہے. یہ کام کیا ہے؟ فرمایا جو صحیح اور پورا طریقے سے کر لے گا اللہ ولایت کے اعلیٰ مقام پر پہنچا کر اس کو موت عطا فرمائیں گے. ایک مرتبہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کسی سمجھدار آدمی کے انتظار میں تھے. نیا نیا کام شروع ہوا تھا.
मालूम करना चाहते थे कि मौलाना इलियास साहब आवाम की जमात निकालते हैं, क्या इनकी हिदायत है, क्या करना के लिए कह रहे हैं, उनको मालूम करना था। तो मौलाना मंजूर नौमानी साहब वहां पहुंच गए। फरमाया अच्छा हुआ आप आ गए। पूछा मौलाना क्या क्या तालीम देते हैं जमातों को? तो मौलाना मंजूर नौमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास में मौलाना की हिदायत लिखी हुई थी कि जमातों को क्या करना है। तो इन्होंने मौलाना हजरत रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह के सामने इसको पढ़ना शुरू किया। चंद ही बातें पढ़ी होगी कि हजरत रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने यो फरमाया, बस मौलाना बस करो, इतना कर लेंगे तो कुतुब बन जाएंगे। ये हजरत रायपुरी की बात आपको मैं बता रहा हूं, पक्की बात बता रहा हूं, सुनी सुनाई बात नहीं है, पक्की बात बता रहा हूं। फरमाया अगर इतना भी कर लेंगे तो कुतुब बन जाएंगे। इसलिए मेरे दोस्तों एक बड़ा काम है जो हमारे जमाने में हो रहा है। इस काम को एक तो बढ़ाना ही, दूसरा इस काम को सही करना ही। बढ़ाना इसलिए है कि अल्लाह के यहाँ हर मेहनत की एक मिकदार मुतय्यन है। जब वो मुतय्यन मिकदार तक पहुंचती है तो अल्लाह का गैबी निज़ाम हरकत में आता है। सूरज इतने घंटे में मशरिक से मगरिब तक की मसाफत तय करेगा, ये तकदीरुल अजीज़ुल अलीम है कि अल्लाह ने तकदीर तय किया है कि इतने घंटों में ये अपनी मसाफत तय करेगा। दरख्त इतने साल में फल देगा, ये तकदीर है अल्लाह की। ये खेती इतने महीनों में पकेगी, तैयार होगी, ये तकदीर है। बच्चा 9 महीने में अपनी खिलकत अपनी माँ के पेट में पूरी करेगा, ये अल्लाह की तकदीर है। ऐसा ही मेहनत की एक मिकदार अल्लाह के इल्म में तय है। जब मेहनत वहां तक पहुंचती है तो अल्लाह ताला उस मेहनत को जरिया बनाते हैं दुनिया में हक के जिंदा करने का। और जब अल्लाह ताला किसी चीज का इरादा फरमा ले तो दुनिया की कोई ताकत अल्लाह के इरादे को बदल भी नहीं सकती है, अल्लाह के इरादे के बीच में हाइल भी नहीं हो सकती। इसलिए कि अल्लाह बड़े और अल्लाह का इरादा बड़ा, अल्लाह की कुदरत भी बड़ी, अल्लाह के खजाने भी बड़े, अल्लाह का गैबी निज़ाम बहुत बड़ा, अल्लाह की फौजें बहुत बड़ी, अल्लाह की कुव्वत का निज़ाम बहुत बड़ा। इसके लिए शर्त यह है कि मेहनत वहां तक पहुंचनी चाहिए जो अल्लाह के इल्म में तय है, मजमा वहां तक पहुंचना चाहिए जो अल्लाह के इल्म में। हम नहीं जानते कितना मजमा, 500 से हो जाएगा, 5000 से हो जाएगा, 5 लाख से हो, हम नहीं जानते, अल्लाह जानते हैं। लेकिन जब एक मजमा उस सतह का बनेगा जो अल्लाह की पसंदीदा है, अल्लाह उस मजमे को जरिया बनाएंगे दुनिया में हक को कायम होने का और गलत जिंदगियों को ज़ेर करने का। अगर ये थोड़े होंगे तो अल्लाह अपने लश्करों को इनके साथ करके इनको ज्यादा कर देंगे। और अल्लाह के बड़े लश्कर हैं, वमा यालमु जुनूद रब्बिका इल्ला हू। और अगर ये कमजोर होंगे तो अल्लाह अपनी कुव्वत इनके साथ मिलाकर इनको कवित बना देंगे। यज़िदकुम इला कुव्वत, यज़िदकुम कुव्वतन इला कुव्वतिकुम। और अल्लाह ताला इनको कवि बनाकर अपने दीन का काम कर लेंगे, इंसानियत पर भलाई का इंतजाम फरमा देंगे। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि अगर काम का सही रुख कायम रहा तो आने वाली सदियों में इंसानियत की हिदायत का राज इस मेहनत में छुपा हुआ है। अगर मेहनत का सही रुख रहा तो आने वाली सदियों में इंसानियत की हिदायत का राज इस मेहनत में छुपा हुआ है। इसलिए मेरे दोस्तों एक बड़ा काम है जो हमारे ज़माने में हो रहा है, इसको एक तो बढ़ाना है ताकि वहाँ तक पहुँचे जो अल्लाह के इल्म में मिक़दार मुतय्यन है। बढ़ाने के लिए आसान निज़ाम मेरे दोस्तों ये है कि ये पूरा मजमा अपने मुल्क के तकरीबन अक्सर गाँव के लोग हैं, हर गाँव के लोग हैं, अक्सर नहीं, हर गाँव के लोग हैं, हर शहर के लोग हैं, शहर की हर मस्जिद के साथी होंगे मैं समझता हूं। तो ये पूरे मुल्क का मजमा है। और हमारे मुल्क में बड़ा मजमा वो है जिन्होंने ये इतने 100 साल तारीख में तबलीग में वक्त लगाया है, साल भी लगाए हैं, 4 महीने भी लगाए हैं, चिल्ले भी लगाए हैं, और वो बड़ा मजमा है। उसकी तादाद तो अभी मैं आपको बयान नहीं कर सकता, मैं अभी बहुत दिनों से मेरे जहन से निकल गई है, लेकिन बड़ा मजमा है, लाखों में है वो। और ये मजमा जो है वो आपकी मस्जिदों के अतराफ में ही। कहाँ है वो मजमा? वो मुल्क छोड़कर बाहर नहीं चला गया, हो सकता है कुछ लोग चले गए हों, अक्सर मजमा यहीं पर है। और उन मस्जिदों के अतराफ में है जिन मस्जिदों से आपकी इमामत का ताल्लुक है, या आप वहां मकतब का निज़ाम चलाते हैं, या उस महल्ले में आपका क़याम है, आपका घर है, या उस मस्जिद में आप नमाज पढ़ते हैं, या उस मस्जिद में हमारा मदरसा है। बहरहाल जो भी शक्ल हो, लेकिन उन बस्तियों में हम हैं जहां पर हमारा अमला ये फैला हुआ है।
اس میں سے بڑی تعداد وہ ہے جو اس وقت میں عملی طور پر کام میں نہیں ہے. آپ دیکھیں گے اپنے اپنی مسجد کے اطراف میں تو کھل کر آپ کے سامنے آئے گا کہ بڑا مجمع وہ ہے جو عملی طور پر اس محنت میں نہیں ہے. اس لیے کہ یہ ایک محنت ہے, کوئی لیبل نہیں ہے. تبلیغ کہ یہ تبلیغ والا ہے اور یہ بغیر تبلیغ والا ہے, کوئی لیبل نہیں ہے, یاد رکھیں. یہ ایک محنت ہے جو سالانہ کرنی ہے, ماہانہ کرنی ہے, روزانہ کرنی ہے. یہ ایک محنت کا ایک رخ ہے اور امت کی آسانی کو سامنے رکھ کر یہ رخ دیا گیا ہے. ورنہ محنت کا صحیح رخ وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا قرن اول میں. وہی محنت کا صحیح رخ ہے جس سے دنیا میں خیر آئے گی اور تھوڑے عرصے میں آئے گی. صدیوں کی جہالت مہینوں میں ختم ہوگی. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا نمونہ ہے جو آپ نے 23 سال میں قائم فرمایا. لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے ایک محنت کی ایک آسان شکل امت کے بس کی ہے, وہ دی گئی ہے کہ اگر روز کا 10% کر لیں, مہینے کا 10% کر لیں, سال کا 10% کر لیں, ایک مرتبہ سال 4 مہینہ اچھا لگا کر اپنی زندگی کا رخ صحیح کر لے, اپنا فکر صحیح کر لے. یہ 2 چیزیں بنانے کے لیے تبلیغ ہے. ایک دل کا رخ صحیح کرنے کے لیے, ایک فکر بدلنے کے لیے. دل کا رخ صحیح ہونے کے معنی یہ ہے کہ دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے کہ سب کو ناراض کر سکتے ہیں, اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے. مال کے اور اقتدار کے بڑے بڑے نقشوں کو توڑ چھوڑ سکتے ہیں, اللہ کے حکم کو نہیں توڑ سکتے. اللہ بڑے, اللہ کا حکم بڑا. دنیا کے نقصان کو برداشت کر سکتے ہیں, آخرت کا نقصان برداشت نہیں کر سکتے ہیں. یہ معنی ہے دل کا رخ صحیح ہونے کی. یہ طاقت پیدا کرنے کے لیے تبلیغ میں ایک مرتبہ 4 مہینہ ہے کہ ایسا اچھا 4 مہینہ لگائے کہ دل کا رخ صحیح ہو جائے. دوسرا فکر صحیح ہو جائے کہ دنیا میں اس لیے جئیں گے کہ اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے, بے ایمانی کا کلمہ دنیا میں نیچے ہو جائے, انسانیت ہدایت پر آ جائے, جہنم سے بچ جائے. اس فکر کو کے ساتھ دنیا میں جئیں گے. یہ 2 چیزوں کے ساتھ جب آدمی جیے گا تو اس کا کوئی قدم دنیا کی طرف نہیں اٹھے گا, اللہ کی طرف اور آخرت کی طرف اٹھے گا. مسلمان کا کوئی بھی کام دنیا نہیں ہے, ہر کام دین ہے. شرط یہ ہے کہ رخ صحیح ہونا چاہیے, فکر صحیح ہونا چاہیے. ایک آدمی کا گھر اس طرف ہے اور رخ اس طرف ہے کہ وہ جتنا دوڑے گا قریب ہوگا کہ دور ہوگا, بولو دور ہوگا. تو رخ کے صحیح منزل کی طرف جانے کا کیا راستہ ہے کہ رخ بھی صحیح ہونا چاہیے اور چلتے رہنا چاہیے. کیا کرتے رہنا چاہیے؟ چلتے رہنا چاہیے. تو ہر قدم اس کو منزل کے قریب کرے گا. بائک سے بھی, کار سے بھی, پیدل چل کے بھی, دوڑ کے بھی, آہستہ چل کے بھی منزل کے قریب ہوتا جائے گا. اس لیے یہ 4 مہینہ پوری امت سے مانگا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ اچھا 4 مہینہ لگا کر اپنے دل کا رخ صحیح کر لے, اپنے فکر کو صحیح کر لے. اس کے بعد واپس آ کر اپنے گھر کاروبار کے ساتھ اللہ کے دین کی محنت کے ساتھ دین پر عمل کرتے ہوئے چلے. کس طرح چلے؟ سال میں 40 دن لگاوے. اللہ ہمت دے تو 4 مہینہ لگائیں, نہیں تو 40 دن لگائیں, اپنی جماعت بنا کر لگائیں. مہینے میں 3 دن لگائیں, اپنی جماعت بنا کر لگائیں. 72 گھنٹے پورا کریں اور اعمال پورے کریں. روزانہ کے 2.5 گھنٹے 24 گھنٹے میں سے 10واں حصہ دے کر کے اعمال دعوت میں اپنے آپ کو لگاوے تاکہ اس کے ذریعے سے زندگی میں منزل کے قریب ہوتا چلا جائے. منزل صحابہ ہے اس محنت کی. یہاں سے ہم کو کہاں تک جانا ہے؟ جہاں صحابہ تھے وہاں تک جانا ہے. وہی مسئلے کا حل ہے. اور وہ 2 بنیادوں پر تھے. ایک پورا دین اپنی حقیقت میں ساتھ تھا, جان مال کو اللہ کے دین کے مقابلے میں بے قیمت بنایا تھا. یہ جہاں تک پہنچنا مقصود ہے تبلیغ کی محنت سے. جب اس کو منزل بنا کر کے چلتے رہیں گے تو یا تو اللہ پہنچا دیں گے, نہیں پہنچے تو اللہ ان کے ساتھ حشر فرما دیں گے. اللہ کی یہی سنت ہے. ایک آدمی نے حفظ شروع کیا, حافظ بننے سے پہلے مر گیا تو اللہ اس کو حافظ اٹھائیں گے. ایک آدمی ڈھاکہ ایئرپورٹ احرام کی حالت میں مر گیا, حج میں پہنچ نہیں سکا, اللہ اس کو حاجی اٹھائیں گے. صحابہ کو منزل بنا کر چلتے رہیں گے صحیح رخ کے ساتھ میں تو اللہ تعالیٰ یا تو پہنچا دیں گے, نہیں پہنچے تو اللہ ان کے ساتھ حشر فرما دیں. اس لیے میرے دوستو یہ پہلی بنیاد ہے اس محنت کی کہ اس کے ذریعے سے یہ 2 چیزیں حاصل ہو اور زندگی بھر کرتا رہے. مسئلہ چلے 4 مہینے کا ہے ہی نہیں ہے, اس لیے کہ ہمارا اللہ کے ساتھ جو سودا ہے وہ زندگی کا سودا ہے. کس کا سودا ہے؟ زندگی کا. تو زندگی بھر آدمی پھر نہیں سکتا تبلیغ میں.
ہمیشہ بستر اٹھا کے پھرتا رہے گا، یہ نہیں ہو سکتا ہے. بہت سارے تقاضے اللہ ہی کے دیے ہوئے ہیں. ماں باپ کی ذمہ داری ہے، بیوی بچوں کی ذمہ داری ہے، بھائی بہنوں کی ذمہ داری ہے، ان کا خرچے کا کفالت کا انتظام کرنا، یہ ساری ذمہ داری اللہ کی دی ہوئی ہے. تو پوری زندگی پھر نہیں سکتا، یہ تو پھرے گا، واپس آئے گا تو اپنے گھر کاروبار کے ساتھ یہ اللہ کے دین کا کام کرے گا. تو زندگی بھر کرتے رہنے کے راستے سے یہ دونوں کرتے رہنے کی وجہ سے وہاں تک اللہ پہنچا دیں گے جہاں پر صحابہ تھے. پورا دین حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جائے، محنت کی وہ شکل زندگی میں زندہ ہو جائے جو اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے، جس کے راستے سے دنیا میں ماحول بننا شروع ہو جائے. جب یہ دو چیزیں وجود میں آئے گی تو پوری امت کے لیے دین پر چلنا آسان ہو جائے گی. اس لیے میرے دوستو ایک محنت ہے جو زندگی پر کرنے کی ہے. آپ حضرات جن جن علاقوں سے اور جن جن مسجدوں کے اطراف سے آئے ہیں، وہاں پر جتنا ہمارا مجمع ہے لیکن اس کا سالانہ ماہانہ یومیہ وقت میں لگنا نہیں ہوتا. تو آپ یہ بتائیں، ایک آدمی جو بنے گا وہ کس راستے سے بنے گا؟ ترقی کرے گا کس راستے سے کرے گا؟ بچے گا کس راستے سے بچے گا؟ اس کو آپ غور کریں گے تو ایک ہی راستہ ہے، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. صحیح محنت ہی سے آدمی بنتا ہے، صحیح محنت ہی سے باقی رہتا ہے، صحیح محنت ہی سے ترقی کرتا ہے. دوسری کوئی گولی نہیں ہے، دوسری کوئی گولی نہ بننے کی ہے، نہ بچنے کی ہے، اور نہ ترقی ہے. بننے کے لیے بھی صحیح محنت ہے، باقی رہنے کے لیے بھی صحیح محنت ہے، اور ترقی کرنے کے لیے بھی صحیح محنت ہے. اس لیے آپ حضرات کو ایک فکر یہاں سے لے کر جانا ہے کہ ہماری مسجد کے اطراف میں جتنا عملہ وقت لگایا ہوا ہے، جن کا سال 4 مہینہ چلہ لگا ہوا ہے، وہ کم سے کم ان کا سال کا چلہ لگے. جماعت لے کر کے چلنے والے ساتھی ہیں تو ان کے ساتھ جماعت بنائیں تھوڑا سا چالا کر کے. اس لیے کہ اگر چل نہیں رہے ہوں گے تو جماعت کا وقت صحیح نہیں گزار سکتے. تو اس لیے تھوڑا سا کام میں چلا کر کے ان کے ساتھ جماعتیں بنائیں. جو معاون بن سکتے ہیں ان کو معاون بنائیں، جو ساتھی بن سکتے ہیں ان کو ساتھی بنائیں. لیکن آپ یہ فکر لے کر کے جائیں کہ ہمارا 100% وقت لگایا ہوا عملہ کام پر لگے رہنا چاہیے اور نیا مجمع کام میں آتے رہنا چاہیے. یہی مجمع کے بننے کی اور ماحول کے بننے کی واحد شکل ہے. مجمع جو بنے گا اور ماحول جو بنے گا آنے والے مجمع کے لگے رہنے سے اور نئے لوگوں کے آتے رہنے سے بنے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 23 سال میں جو کام پورا ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی محنت سے جو آیا وہ کام میں جمع رہا، آگے بڑھتا رہا، نئے لوگ کام میں آتے رہے. 23 سال میں کام پورا ہو گیا. یہ اسلام ہے، یہ مسلمان ہے. بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ اس لیے آپ کو ایک فکر تو یہ لینا ہے کہ بھائی لے کر لے رہے سارے فکر اس کو. اب اگر آپ غور کرو گے تو مسجد کے اطراف میں 25 50 60 آدمی ہی ہے. عمومی مجمع بھی ہے اور اس میں 50 60 بھی ہے. تو 50 60 کو اپنی فکروں میں لینا ہے، اپنی محنت پہ لینا ہے، دعا میں لینا ہے. ابھی وہ مجمع تو فکروں سے نکل گیا، تو محنت سے نکل گیا، اور جو محنت سے نکل گیا تو دعا سے بھی نکل گیا. اس لیے سب سے پہلے اپنی فکر میں لینا ہے کہ بھی جتنا مجمع ہمارا وقت لگایا ہوا ہے ان کا سالانہ ماہانہ یومیہ محنت میں شرکت ہو جائے. اس کے لیے میں اپنی بس کی طاقت لگاؤں گا اور دعا کی طاقت لگاؤں کہ بھئی اس کے لیے سارا مجمع تیار ہے. اللہ قبول فرمائے، آسان فرمائے. اسی کے ساتھ میرے دوستو دوسری بات یہ ہے، جب آپ اس کو سامنے رکھ کر کرو گے تو اس وقت میں آپ کی سالانہ جتنی جماعتیں نکل رہی ہے، 4 مہینے چلے کی، اندرون بیرون کی، 3 دن چلے کی جتنی جماعتیں نکلی رہی ہے، اگر یہ مجمع وقت لگانا شروع کر دے گا تو انشاءاللہ جتنی ہو رہی ہے اس سے کئی گنا زیادہ جماعتیں بڑھ جائے گی جو مقصد تک پہنچنے کے لیے معاون بن جائے گی. اس لیے ایک فکر تو آپ کو یہ لینا ہے. دوسرا میرے محترم دوستو فکر یہ لینا ہے کہ جتنا کام اس وقت میں ہو رہا ہے ہماری مسجد سے لے کر عالم میں جانے کے لیے جماعتوں کا، وہ سارا کام صحیح ہونا چاہیے اور پورا ہونا چاہیے. مسجد میں ہمارا کام جو ہو رہا ہے مسجد وار جماعت کی شکل میں، تو اس کی جو ترتیب ہے وہ ترتیب صحیح ہو جانی چاہیے اور پوری ہونی چاہیے. پوری ہونے کے معنی یہ ہے کہ مشورہ صحیح ہو، پورا ہو. مشورے کے صحیح ہونے کے معنی کیا ہے؟ مشورے کے صحیح ہونے کے معنی یہ ہے کہ مشورے کے جتنے امور ہیں
ان کی کارگزاری اچھی طریقے سے آ جائے جس میں بیٹھنے والوں کو کام کا حوصلہ ملے. کام کا حوصلہ کب ملے گا؟ جب کام کی کارگزاری آئے گی تو حوصلہ ملے گا. اگر ہر جماعت یہ سنائے گی گئے تھے ملا نہیں، گئے تھے ملا نہیں، گئے تھے ملا نہیں، تو کہ وہ کام کا حوصلہ بنے گا کہ ختم ہو جائے گا؟ بولو. کہ وہ کارگزاری ایسی آئے کہ ہر آدمی یہ کہے، ہر جماعت، کہ گئے تھے ملا نہیں، آج نہیں جا سکے کل کریں گے، تو اس سے کام کا حوصلہ بنے گا کہ کم ہوگا؟ اس لیے میرے دوستو، ایک تو کام کے راستے سے ایسا حوصلہ آئے کارگزاری میں کہ کام کرنے والوں کو کام کا حوصلہ ملے. دوسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ مشورے میں ہماری محنت کے کچھ امور وقتی ہے، کچھ دائمی ہے. وقتی امور میں بیمار کی عیادت ہے. محلے میں جو مسلمان بیمار ہے اس کا حق ہے کہ اس کی عیادت کی جائے. کوئی میت ہو گئی ہے اس کی تعزیت کی جائے. کوئی جماعت میں گیا ہوا ہے تو اس کے گھر کی دیکھ بھال کی جائے. مرد ہے تو مرد جائے، مرد نہیں ہے تو سمجھدار عورتیں جا کر گھر کے حال احوال کا تفقد کریں. جماعت نکل رہی ہے تو اس کو وصول کیا جائے، اس کو روانگی کی بات سمجھائی جائے. جماعت واپس آ رہی ہے تو اس کی کارگزاری لی جائے اور اس کو واپسی کی بات سمجھائی جائے. یہ سارے وقتی تقاضے ہیں جو روز نہیں ہوتے. دائمی تقاضا جو ہے وہ ہر گھر، ہر فرد کی ملاقات ہے کہ محنت کا ایسا نظام قائم ہو جائے کہ 15-20 دن ہوتے ہوتے مسجد کے اطراف میں جتنے ایمان والے رہتے ہیں ان سب کی ملاقات ہو جائے اور ان ملاقات میں سب کے سامنے ایمان کی بات کرنا ہو جائے، دین میں کامیابی سمجھانا ہو جائے، بے دینی میں ناکامی سمجھانا ہو جائے اور آخرت سمجھانا ہو جائے، اور ان کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے 4 مہینے سے لے کر مسجد کے کسی نہ کسی عمل کے لیے ان کو تیار کیا جائے. تو یہ دائمی تقاضا ہے کہ 15-20 دن ہوتے ہوتے یہ اس کے اندر میں سب کی ملاقات ہو جاوے. جب آپ ایک آدمی کی آج ملاقات کر کے 1 سال کے بعد اس سے ملیں گے تو ملاقات کا اثر باقی ہوگا کہ ختم ہو گیا ہوگا؟ بھائی وہ بھی بھول جائے گا، آپ بھی بھول جائیں گے کہ کیا ہوا. جب 15-20 دن میں ایک آدمی کی ملاقات ہوگی تسلسل کے ساتھ، موقع محل کی رعایت کے ساتھ میں، تو تعمیری کام ہوگا. کسی بھی جگہ پر اتنا کھودنا چاہیے کہ آپ پانی تک پہنچ جائے. اگر آپ نے یہاں تھوڑا کھودا، تھوڑا یہاں کھودا، تھوڑا یہاں کھودا، قیامت تک کھودتے رہے، پانی تک پہنچنا ہی نہیں ہوگا. اس لیے تعمیری کام کی یہ شکل ہے کہ ایسا محنت کا نظام بنایا جائے کہ 15-20 دن، مہینہ ہوتے ہوتے آخری درجے میں، بھائی موبائل بند کریں، بھائی موبائل بند کریں، مسجد کے اطراف کے سارے ایمان والوں کی ملاقات ہو جائے اور ان ملاقات میں یہ بنیادی باتیں سمجھائی جائے. صرف تشکیل نہ کی جائے کہ 3 دن کا کیا ہوا، چلے کا کیا ہوا، 4 مہینے کیا ہوا. یہ آخری درجے کی بات ہے. پہلے ایمان کو بتایا جائے، دین میں کامیابی سمجھائی جائے، بے دینی میں ناکامی سمجھائی جائے، آخرت سمجھائی جائے. نکلنے والے کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ میں اس لیے نکل رہا ہوں، نکالنے والے کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ میں اس مقصد کے لیے اس کو نکال رہا ہوں. اس لیے کہ نکلنا اس وقت میں کام بنے گا جب اس مقصد کے لیے نکلنا ہوگا. اور اگر یہ مقصد فوت ہو جائے تو میرے دوستو دنیا میں پھرنے کی کمی نہیں ہے. پیدل سے لے کر ہوائی جہاز تک کروڑوں لوگ پھر رہے ہیں. کوئی 1 گھنٹے کے لیے اور کوئی سالوں کے لیے لوگ پھر رہے ہیں. پھرنے کی کوئی کمی نہیں ہے. پھرنا ان بنیادوں کے لیے ہے. اس لیے یہ بنیادیں سمجھا کر ہر آدمی کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیاری کرنا. اس میں اگر آپ کی ہر مسجد کے سامنے کوئی محنت کے تقاضے طے کیے ہوں گے آپ نے مسجد کی سطح سے کہ بھئی اس سال ہماری مسجد سے 4 مہینے کی 1-2 جماعتیں جانی چاہیے. الحمدللہ اتنا بڑا عملہ ہمارے پاس میں ہے. 4 مہینہ ہمارے کام میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے. اگر 4 مہینہ صحیح لگا دے گا تو اللہ زندگی کا رخ بھی صحیح کر دیں گے، فکر بھی بدلی کر دیں گے. تو 4 مہینے کی جماعت تو بننی چاہیے اور مجمع نیا کام میں آتے رہنا چاہیے. نیا کام میں آئے گا تو کام میں جماؤ پیدا ہوگا، کام کے حوصلے بنیں گے. اور اگر پرانے ایک دوسرے کی شکل دیکھتے رہیں گے سالہ سال تک تو ان کے کام کے حوصلے اندر سے مر جائیں گے. حوصلوں کے بنتے رہنے کا راستہ نئے مجمع کا روز کام میں آنا ہے. تو 4-4 مہینے کی جماعتوں کی بنیادیں ہوں. جتنی جماعتیں چلے کی بن سکتی ہے اس کو سامنے رکھ کر ہماری مسجد وار جماعت کام کو سوچیں کہ بھئی سال میں 10 جماعتیں جا سکتی ہے تو 10 جماعتوں کو سوچیں. 5 جماعتیں جا سکتی ہے، جماعت لے کر چلنے والے ہیں تو 5 جماعتوں کو سوچیں. مہینے اس کے طے کریں. 3 دن کے لیے ہفتے طے کریں.
کہ بھئی اس ہفتے میں اتنی ساتھی جائیں گے، اتنی جماعتیں جائیں گی، دوسرے ہفتے میں اتنے جائیں گے۔ 100% ایمان والوں کو دین کی ضرورت ہے۔ جس کو دین کی ضرورت ہے اس کو دین کی محنت کی ضرورت ہے۔ تبلیغی جماعت کوئی گروپ نہیں ہے اور کوئی پارٹی نہیں ہے، یہ ایک محنت ہے جو پوری امت کو کرنی ہے، اس لیے کہ امت دین کے لیے ضروری ہے، سب کے لیے، اور محنت بھی سب کے لیے ضروری ہے۔ دنیا کا کوئی کام بغیر محنت کے نہیں ہوتا، ایسا دین کا کام بھی بغیر محنت کے نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے دوستو، اپنی مسجدوں میں کام کے تقاضے پیدا کیے جائے استعداد کو سامنے رکھ کر، اور اس کے بعد اس کو پورا کرنے کے لیے محنت کے راستے سے اس کی تکمیل کی جائے۔ جب آپ نے مسجد میں کام کو سوچا ہوگا تو اب آپ کی جماعتیں جو ملاقاتوں میں جائے گی، ہفتہ واری گشت میں آپ جو بات کریں گے، یا آپ 3 دن میں نئے نئے لوگوں کو لے کر کے جائیں گے، یا مستورات میں جب آپ 2 مہینے میں بیان کریں گے، اس میں وہ باتیں قوت کے ساتھ آنا شروع ہوگی کہ بھئی ہماری مسجد میں فلانے مہینے میں 4 مہینے کی جماعت جا رہی ہے، اس کے لیے کون کون تیار ہے۔ روزانہ کی ملاقات میں 4 مہینے کی جماعتیں مکمل کرنے کا فکر پیدا ہو جائے گا۔ 3 دن کے لیے لوگوں کو نئے نئے لے کر جائیں گے، اچھا وقت گزروانے کے بعد آخر دن میں 4 مہینے کی تشکیل کریں گے، چلوں کی تشکیل کریں گے۔ مسورات میں آپ بیان کریں گے تو اس میں آخر میں کہہ سکتے ہیں کہ اپنی مسجد سے فلانے وقت میں 4 مہینے کی جماعت جاری ہے، آپ اپنے گھر کے مردوں کو 4 مہینے کے لیے اس میں روانہ کریں۔ تو ہماری جو کام کی شکلیں کسی نہ کسی درجے میں ہیں، اس میں جان ڈالنے کا راستہ یہ ہے کہ ہر مسجد کے اندر میں کام کے تقاضے پیدا کیا جائے، اس کو پورا کرنے کے لیے محنت کی یہ شکل کو قائم لانے کی کوشش کی جائے۔ اور اس محنت میں جہاں ہمارے عوام چل رہے ہیں، اس میں ہمارے علماء کرام سے ادب کے ساتھ درخواست ہے کہ عملی طور پر اس محنت میں آپ حضرات چلیں۔ اگر آپ کے پاس دیکھو، دنیا میں عام طور پر لوگ 8 گھنٹہ کام کرتے ہیں، لیکن جہاں تک مجھے معلوم ہے علماء کرام 6 گھنٹہ پڑھاتے ہیں۔ کہ وہ 6 گھنٹہ ہی پڑھاتے ہیں کہ زیادہ پڑھاتے ہیں؟ 6 گھنٹہ پڑھاتے ہیں۔ آپ 4-6 گھنٹہ مطالعے کا نکال دو، کتنا ہو گیا؟ 12 گھنٹہ ہو گیا، 10-12 گھنٹہ۔ آپ جو ہے وہ 7-8 گھنٹہ سونے کے لیے نکال دو، کتنا ہو گیا؟ 20 گھنٹہ نکل دو۔ ہر ایک کے پاس 4 گھنٹہ ہے، 5 گھنٹہ ہے، 6 گھنٹہ ہے، جتنا اس میں کمی کریں گے اتنا اس میں وقت بڑھے گا۔ تو جو ہمارا فارغ وقت ہے وہی ان اعمال مقامیہ میں ہم لگائیں، مشورے میں عملی طور پر ہم ساتھ میں رہیں، ملاقاتوں میں ہم ساتھ میں رہیں، تعلیم کے اندر میں ہم ساتھ میں رہیں، ہم گشتوں میں ان کے ساتھ میں رہیں۔ 3 دن میں ہم جا سکتے ہیں، انتظامیہ کی طرف سے اجازت ہے، تو اپنے ساتھ 3 دن کی جماعت بنا کر اچھا کام کرا کے ان کو کام کے آدمی بنا کر کے ہم لائیں۔ جب ہمارے علماء کرام ان کے ساتھ عملی طور پر چلیں گے تو عوام کی ایک تو ہمتیں بڑھ جائے گی، کام پر یقین بڑھ جائے گا، کام کے لیے حوصلے بڑھ جائیں گے آپ کے ساتھ کی وجہ سے، اور کام کی حفاظت بھی ہو جائے گی۔ کام میں بعض مرتبہ سرپرستوں کی کمی کی وجہ سے یا علماء کی کمی کی وجہ سے بعض مرتبہ کوئی کمی آ جاتی ہے، تو آپ کے ساتھ کی وجہ سے وہ کمی دور ہو جائے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بڑا فکر یہ تھا کہ عوام آئیں، اس کے ساتھ عوام کو سنبھالنے والے علماء آئیں۔ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ مولانا سے پوچھا، آپ کی کیسی طبیعت ہے؟ فرمایا، میری طبیعت کو پوچھتے ہو؟ تمہارا بیمار کیا ہوا ہوں، اگر تم آ جاؤ تو میری ساری بیماری ختم ہو جاوے۔ مجمع آ رہا ہے، سنبھالنے والے نہیں آ رہے۔ انہوں نے لکھا ہے کتاب میں کہ جب کوئی عالم آتے تھے مولانا سے ملنے کے لیے تو مولانا اپنی ساری بیماری کو بھول جاتے تھے اور پوری قوت سے بیٹھ کر ان سے بات کرتے تھے، آدھا پونا گھنٹہ اپنا کام ان کے سامنے پوری قوت سے پیش کرتے تھے، اور جب اٹھ کر چلے جاتے تھے تو نڈال ہو کر گر جاتے تھے۔ ان کی جان علماء تھے، وہ سمجھتے تھے کہ اس کام کے اہل علماء ہیں اور عرب ہے، کہ امت کرتے کرتے اہل تک اس کام کو پہنچا دے۔ اس لیے میرے دوستو، علماء کرام سے بہت ادب کے ساتھ ہماری درخواست یہ ہے کہ مقامی محنت میں یہ اپنے آپ کو عملی طور پر چلائیں۔ آپ کے چلانے سے بڑا معاملہ کام کا بنے گا اور کام کرنے والوں کے حوصلے بن جائیں گے اور کام اپنی شکل اختیار کر لے گا۔ اسی کے ساتھ میں آپ کے پاس میں روزانہ کی محنت کے علاوہ سالانہ ماہانہ 3 دن آپ دیکھ لیں انتظامیہ کی طرف سے کیا سہولت ہے، اور اگر سہولت نہیں ہے تو اللہ سے سہولت منوائیں۔ ہم تو کوئی بھی مسئلے کو اللہ کے سامنے رکھیں گے
جب اللہ کی طرف سے سینکشن ہو جائے گا وہ، تو انتظامیہ خود آپ کو کہے گی کہ آپ بھی 3 دن جا سکتے ہیں، صرف آپ کی پڑھائی کا حرج نہ ہو، اس کا انتظام آپ کر لیں۔ سال میں آپ کے پاس میں چھٹی ہوتی ہے 40 دن کی، 2 مہینے کی، ان چھٹی میں ہم چلہ لگا سکتے ہیں، اپنی مسجد کے اطراف کی جماعت بنا کر ایسی جگہوں پر جائیں جہاں پر کام کی ضرورت ہے۔ کھانا بھوکوں کے لیے ہوتا ہے، پیٹ بھروں کے لیے نہیں ہوتا۔ کھانا کس کے لیے ہوتا ہے؟ بھوکے کے لیے۔ تو ہمارے کام کے اصل میدان وہ امت کے وہ طبقات ہے جو دین سے جاہل ہے، دنیاوی اعتبار سے غریب ہے۔ یہی لوگ باطل کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہی لوگ ارتداد کا شکار ہو جاتے ہیں جہالت اور افلاس کی وجہ سے۔ تو ایسے لوگوں میں جانا، مان کر جانا کہ ایسے علاقوں میں جائیں گے، بھلے وہاں سہولت کم ہو، بھلے وہاں نصرت کم ہو، لیکن ان علاقوں میں جا کر ہم امت کا صحیح حال دیکھیں گے، اس لیے کہ کسی بیمار کی فائل کو دیکھنے سے وہ بات نہیں پیدا ہو سکتی ہے جو کسی بیمار کو تڑپتا ہوا دیکھتے ہوئے ہماری حالت بن سکتی ہے۔ اس لیے اپنے اندر میں وہ قوت پیدا کرنے کے لیے درد و غم جو اس کام کی جان ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ فکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ وہ فکر سارے صحابہ کے حصے میں آیا، اور ان میں سب سے زیادہ ابو بکر کے حصے میں آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اس لیے حضرت ابو بکر سے اللہ نے بڑا کام لیا۔ آپ کے وصال پر آپ جانتے ہیں کیسے حالات پیدا ہوئے، ان حالات کو سنبھالنے والے حضرت ابو بکر کی وہ فکر ہے جس فکر نے وہ امت کو سنبھال لیا، اور 2 سال میں امت کو وہاں پر چھوڑ کر گئے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے۔ مولانا الیاس صاحب سے کام لینے کی بڑی بنیاد ان کا فکر ہے، اور ان کی بے چینی اور بے قراری ہے۔ اور یہ شاعر اکثر پڑھا کرتے تھے، کسی کی شب وصل سوتے کٹے، کسی کی شب ہجر روتے کٹے، الہی میری شب کیسی، نہ سوتے کٹے نہ روتے کٹے۔ ایک غم تھا جو ان کو کھا رہا تھا، جس پر اللہ نے اتنا بڑا کام ان سے لیا۔ اس لیے میرے دوستو، ایسی جگہوں پر جا کر ہم اپنا چلہ لگائیں اور اپنے ساتھیوں کو کام کے بنا کر کے لائیں، اس لیے کہ آدم سازی بہت بڑا کام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں خود کام کرتے ہوئے اپنا بہترین عملہ بنایا ہے جو آپ کی زندگی کا آئینہ تھا۔ اس لیے آپ حضرات سے ہماری یہ درخواست ہے۔ اسی کے ساتھ میں میرے دوستو اور تقاضے بھی علماء سے متعلق ہے، اور وہ تقاضا بیرون میں ہر جماعت کے ساتھ میں 2 عالم کا ہونا ہے۔ اس لیے کہ بیرون میں جو جماعتیں بھی جا رہی ہے، وہاں بہت سارے علماء وہ ہے جو بہت جگہ دنیا میں پڑھنے پڑھانے کا نظام ہے، وہاں سے پڑھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے ماحول سے وہ بہت دور ہے، اور یہ کام جو ہے وہ مروجہ جتنے دینی خدمات ہے اس سے ہٹ کر کے ہے۔ تو جب یہ کام ان کے سامنے آتا ہے تو ان کو اشکال پیدا ہوتا ہے کہ نیا کام کہاں سے لائے۔ اگر علماء اس جماعت میں ہوں گے تو وہ ان کو مطمئن کر سکتے ہیں کہ سیرت سے اس کام کا یہ تعلق ہے۔ اگر وہ علماء مطمئن ہو جاتے ہیں تو پوری قوت سے کہہ دیتے یہ کام حق ہے، ساتھ دو، تو پورا ملک معاون ہو جاتا ہے۔ اور اگر اللہ نہ کرے کسی جماعت میں کوئی سمجھدار عالم نہیں ہوئے اور وہ بات سمجھا نہیں سکے تو کہہ دیں گے کہ یہ کام صحیح نہیں ہے، وہ کہیں گے کہ بھئی یہ بدعت ہے، ان کے ساتھ نہ ہو، تو پورا ملک آپ کے ہاتھ سے تعاون ختم ہو جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو ایک بڑا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جو جماعتیں بنی، اتنی جماعتوں میں کم سے کم 2 عالم ہونا چاہیے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے۔ نہیں جا سکتے تو اللہ کے سامنے پیش کریں کہ اللہ یہ تقاضا آیا ہے، اگر میرے لیے بہتر ہے میری آخرت بنانے کے لیے اور میرے لیے آسانی پیدا ہو سکتی ہے، آپ آسانی پیدا فرما دے، یا اس جماعت کی تکمیل کا کوئی انتظام آپ کر دے تاکہ میرا اس میں حصہ ہو جائے، تاکہ محنت میں ہاتھ بٹانے کے راستے سے، دعا کے راستے سے اور ترتیب میں ہاتھ بٹانے کے راستے سے۔ اس لیے میرے دوستو یہ تقاضے متعلق ہے علماء سے، بیرون کی جماعتوں میں 4 مہینے کی جماعتوں کے، چلے کی جماعتیں اپنے یہاں سے بنانے کی، چھٹیوں میں 3 دن کی جماعتوں کو بنانے کے اعتبار سے روزانہ کی محنت میں مشورہ ہے، تعلیم ہے، اسی کے ساتھ روزانہ کی محنت میں ہر گھر ہر فرد تک جانا ہے۔ جب عوام کے ساتھ علماء جائیں گے تو آپ کے جانے سے وہ نفع ہوگا جو عوام کے جانے سے زیادہ نفع ہوگا۔ لوگ کہیں گے کہ میرے بچے کے استاد آ گئے، ہمارے مسجد کے امام صاحب آ گئے، اب کیا چیز رہ گئی، اتمام حجت ہو گیا، اب تو مجھے جانا ہی چاہیے۔ آپ کی 2-3 دن کی ملاقات سے وہ آپ کے پاس آنے والا بن جائے گا۔
اتنا بڑا کام میرے دوستوں ہو سکتا ہے. اس لیے آپ سے ہماری درخواست بیرونی نقل و حرکت میں چلنے کے لیے بھی ہے اور مقامی طور پر بھی اپنا فارغ وقت دینے کی ہے, جس کا میں نے بتایا کہ آپ کا 20 گھنٹہ زیادہ سے زیادہ آرام میں, پڑھنے میں, مطالعے میں لگ سکتا ہے. باقی وقت آپ اس میں لگا سکتے ہیں آنے والی جماعتوں کی نصرت بھی کرنا اور اسی کے ساتھ میں مقامی کام میں بھی ہاتھ بٹانا. کہ اس کے لیے سب لوگ تیار ہیں؟ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے, قبول فرمائے. اس لیے میرے دوستو ایک تو کام بڑھانا ہے, اس کی شکل میں نے آپ کو بتائی, عملے کو, بیٹھے ہوئے عملے کو کام پر لگانا. دوسرا کام کو صحیح کرنے کے لیے مشورے کے عمل کو صحیح کرنا کہ جو تقاضے بھی سامنے آئے ہیں